میرے استاد نے صحابہ کے شان میں جو ہے بدزبانی کی ہے، یہ بہت ہی افسوسناک امر ہے، یہ قابل ملامت ہے۔ ایسے لوگ ملامت کے لائق ہیں جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں بدزبانی کرتے ہیں، ایسے لوگ ملامت کے مستحق ہیں، خواہ استاد ہی کیوں نہ ہو۔ استاد کا مرتبہ بھی جگہ پہ ہے، لیکن سب سے بڑا مرتبہ جو ہوتا ہے نبی کے بعد صحابہ کرام کا مرتبہ ہے کرتا ہے، یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ کسی ایک صحابی سے بغض کرنا کہ اپنے آپ کو اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے، اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ میں کہہ رہا تھا اللہ کہتا ہے کہ اے نبی فرماتے ہیں میرے نبی کو اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ فرماتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، رسول برحق ہے، صحیح رسول ہے، حق رسول ہے، ان کے ساتھی جو ہیں ان پر انعام لانے والے ہیں وہ کون ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، کافروں پر سخت ہے، کافروں پر لوہا فولاد بنے ہوئے ہیں، رحماء بینہم کہ آپس میں ریشم بنے ہوئے ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا صحابی اس کو محسوس کرتا ہے، ایک صحابی پریشانی ہوتی ہے، دوسرا صحابی اس کو محسوس کرتا ہے، ایک صحابی گھر میں پھاکا پڑتا ہے، دوسرا صحابی اپنا کھانا پیش کر دیا کرتا ہے، ایک صحابی کے گھر میں کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ فوراً آیا کرتا ہے۔ رحماء بینہم میرے صحابہ کرام وہ ہیں جو آپس میں رحم دل ہے۔ تراہم رکع سجدہ، اے محمد آپ دیکھیں گے کہ میرے صحابہ کرام جو ہیں کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں رات کے اندھیرے میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے رات کو اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو سجدے کرتے رکوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وہ کام جو غلط ہے بسا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ کرام وہ ہیں، یہ کوئی بڑے عظیم لوگ ہیں، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ غلط باتیں کی جائے، بد زبانی کی جائے، کیسے یہ معقول ہوتا ہے؟ اور وہ صدیق کا مرتبہ عمر فاروق سے بڑا ہے، سب سے نبی کے بعد سب سے بڑے کوئی ہے وہ صدیق ہے، اس کے بعد کوئی ہے عمر فاروق ہے، اس کے بعد کوئی ہے عثمان غنی ہے، اس کے بعد کوئی ہے علی مرتضیٰ ہے۔ ترتیب حضرت خود قائم کی، نبی نے خود قائم کی ہے۔ یاد کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نماز پڑھے ہوئے تھے، مرض الموت میں تھے، اس کے 3 دن بعد جب انتقال ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اتنی طاقت نہیں ہے مسئلہ کر نماز پڑھا سکے، اور طاقت نہیں ہے تو عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، حسن حسین بھی ہے۔ جب بات آتی ہے کہ نماز کون پڑھائے گا، نبی نماز پڑھ چکے ہیں، نبی کو اتنی طاقت نہیں کہ نماز پڑھا سکتے ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے نماز کون پڑھائے گا۔ حالانکہ وہاں پہ میں نے کہا تمام لوگ موجود تھے، لیکن آپ نے کہا سنو ابو بکر سے کہو کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ عائشہ نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو کو غلط کہہ رہے ہیں، ابو بکر بہت نرم دل ہے، رقیق القلب ہے، جب آپ لوگ کھڑے ہیں تو روک پڑیں گے، برداشت ہوگا، کسی اور سے کہیے۔ کہا نہیں ابو بکر سے کہو اور نماز پڑھائیں گے۔ کی نبی کے زندگی میں اگر نبی کے مسئلے کو کسی کو چڑھا ہے تو ابو بکر صدیق ہے، ایک اور جو کہ کی زندگی میں اور حضرت صدیق ہی ہے اور مسئلے پر چڑھے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے، یہ بات دلیل ہے کہ نبی بات کوئی ہو سکتا ہے تو ابو بکر صدیق جو خلیفہ ہو سکتا ہے۔ یاد کیجیے آپ نے ایک اور آئی تھی، کچھ مسئلہ پوچھا تھا، آپ نے بتا دیا تھا، اس نے کہا تھا حضور اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کس سے مسئلہ پوچھوں گا؟ اور پوچھ رہی ہے حضور ابھی آپ زندہ ہیں، دوبارہ میں آئی اگر آپ انتقال کر جائیں گے تو میں کس سے مسئلہ پوچھوں گا؟ کہا ابو بکر سے پوچھنا۔ یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی ہو سکتا ہے نبی کے بعد نبی کی جگہ تو کوئی رہ سکتا ہے تو وہ صدیق ہوگا۔ ابو بکر بتاؤ ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں، مردوں کے اندر سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے ابو بکر صدیق ہے۔ جب وسلم جو ہے غار حرا سے واپس آئے تھے، بالکل بیمار پڑ گئے تھے، تو ابو بکر صدیق کے سامنے بات کہہ رکھی تھی، کہا ابو صدیق ایسی بات ہے، میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، مجھے رسول بنایا گیا ہے۔ ابو صدیق تھوڑا بھی دریغ نہیں کیا، تھوڑا ہیزیٹیشن نہیں کیا، کون کہا
اے محمد ہاتھ پھیلائیے، ہم آپ کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں، آپ واقعی رسول ہیں۔ یا ابو بکر صدیق وہ ہیں سب سے پہلے رسول ہیں، سب سے پہلے جو ہے ایمان لانے والوں میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق اللہ عنہ وہ ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص مانتے ہیں ایک دن میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سألت ای الناس احب الیک، تم سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی سے پوچھا جا رہا ہے بتائیے حضور کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے زیادہ پیارا کون ہے، سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ آپ چاہتے کہتے علی سے کرتے ہیں، کہتے حسن سے کہتے ہیں، حسین سے نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ سے، کہا ثم ایو، کہا پھر کون؟ کہا عائشہ کے باپ سے، ابو بکر سے۔ یہ ہے ابو صدیق کا مرتبہ۔ سب کہا تو پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ لوگوں میں آپ کو محبوب کون؟ کہا عائشہ، کہا پھر کون؟ کہا عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کہا ثم ایو، کہا پھر کون؟ کہا عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب۔ یہ مرتبہ ہے ابو صدیق کا۔ جیسے بات سب سے محبوب کی بات آتی ہے پہلے اپنی بیوی کا نام لیتے ہیں، پھر پوچھا جاتا ہے کہ ابو صدیق کا ماں آتا ہے، یہ ابو صدیق ہے، ابو صدیق اللہ عنہ ہیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں، رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، عائشہ وہیں موجود ہیں، آپ جب فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ابشر، خوش ہو جاؤ۔ کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا انت عتیق فانت عتیق من النار، انت عتیق اللہ من النار، کہ اے ابو بکر تم عتیق اللہ ہو، جہنم سے آزاد کیے ہوئے ہو، تم جہنم سے چھٹکارا پائے ہوئے ہو، انت عتیق اللہ من النار، تو عتیق ماتا آزاد کیا ہوا؟ تم جہنم سے آزاد کر دیے گئے ہو، تم جہنم بھی نہیں سکتے ہو۔ اندازہ کی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں ابشر، اے ابو بکر بشارت سن لو، خوشخبری سن لو، خوش ہو جاؤ، تم کون ہو؟ تو جہنم سے آزاد کیے ہوئے ہو، تم اللہ کے عتیق ہو، اللہ تم کو پسند کر رکھا ہے۔ ابو صدیق اللہ عنہ وہ ہے، ابو صدیق اللہ عنہ وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو آپ فرماتے ہیں ہذان سیدا طہور اہل جنہ، ابو بکر صدیق وہ ہیں، ہم اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر یہ وہ صحابی ہیں جو جنت کے بوڑھوں کے سردار بنیں گے۔ جنت میں بوڑھوں کے سردار کون ہوں گے؟ کہ ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے۔ جنت کے بوڑھوں کے سردار ابو بکر عمر ہیں۔ کہا ہذان سیدا طہور اہل جنہ، یہ دونوں جو ہیں ابو بکر عمر جو ہیں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ معلوم ہوا ابو بکر کتنا اونچا مرتبہ ہے۔ اس ابو بکر کے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر جا رہے تھے، حضرت نے ہجرت کے سفر میں جو ساتھی بنایا ابو صدیق کو ساتھ بنایا تھا، کہا ابو صدیق میرے ساتھ چلے گا، ساتھ چلیں گے، اور دونوں ساتھ گئے تھے، غار ثور گئے تھے، غار ثور سے مدینہ گئے تھے۔ یہ رفاقت ابو صدیق کو نصیب ہوئی تھی، کسی اور کو نصیب نہیں تھی۔ ابو صدیق وہ ہیں جو سب سے پہلے خطیب ہیں مسلمانوں میں، جنہوں نے خطبہ دیا تھا، سب سے پہلے جس نے خطبہ دیا ہے وہ ابو صدیق ہیں۔ خانہ کعبہ سے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اے لوگ کہو اللہ کا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے کچھ نظر و نیاز سارے پیش کیا جائے، جس سے کچھ مانگا جائے، اللہ کا کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب انہوں نے سب سے پہلا خطبہ دیا تھا، معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ کفار مکہ سے ٹوٹ پڑے تھے، اب اسے اتنا مارا تھا کہ ان کے پورا بدن سوج گیا تھا، اور اتبا نے آپ سر پر جب اس جوتے سے جس میں جو چپی لگی ہوئی تھی اس جوتے سر پہ اتنا مارا تھا کہ سر کے پورے بال نکل گئے تھے۔ کون کیوں کی مارا گیا تھا؟ وہ کون پیٹے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا اللہ کا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول برحق ہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس بات کو انہیں اعلان کیا تھا۔ اسی کے جرم میں، اسی کی پاداش میں ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا تھا کہ لوگ سمجھے کہ مر گئے ہیں۔ ابو صدیق کے گھرانے کو بنو تمیم کو خبر ہوتی ہے، وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں،
घर ले जाते हैं। बिल्कुल वो अपने बात से बल कर रखा था, बिल्कुल बेहोश थे। जब शाम में होश आता है तो पूछते हैं नबी कहाँ है। सबसे पहला जुमला होता है मेरे नबी का क्या हाल है। ये नबी की मोहब्बत थी, नबी का प्यार था, उस नबी के खातिर मार भी खाए थे, लेकिन नबी की मोहब्बत जरा भी कम न हुई थी। अबू सिद्दीक वही है रज़ी अल्लाह अन्हु जो आपकी बेटी आयशा सिद्दीक़ा पर लोगों ने तहमत लगाया था कि नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह आयशा बदकार है, आयशा बदकार है, आयशा बुरी है, ऐसा सबाज मुअत्तल के साथ इश्क करती है, उसकी नाजेबा उसकी हरकत है, उनके नवाबत उनसे है, ऐसी बातें कही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तकलीफ हुई थी, बहुत अबू सिद्दीक़ को मालूम हुआ, अबू बकर सिद्दीक़ बहुत तकलीफ हुई, ऐसा मालूम हुआ, ऐसा इतना रोई, उनके आंख सूख गए थे, आंख से आंसू नहीं आ रहा था, इतना रोई थी। उस तहमत के अंदर वो आदमी भी था जो हज़रत सिद्दीक़ के खर्चे पड़ रहा था। इस तहमत में वो आदमी भी था जो सिद्दीक़ के खैरात से पड़ रहा था, जिसका सिद्दीक़ तो मदद क्या करते थे, तो जी रहा था। वो गरीब इंसान था, मिस्टर बिन असासा जिनका रिश्तेदार भी था, एक गरीब था। अब वो सिद्दीक़ उनको पैसे दिया करते थे, खाने दिया करते थे, दिरहम दिया करते थे, जिसमें पड़ा करता था। वो आदमी भी जो वो सिद्दीक़ के लुक़मे से पड़ रहा था, वो भी इस तहमत के अंदर वो भी शामिल था, वो भी हज़रत वाक़ई में वो भी शामिल था, वो भी हज़रत आयशा के बारे में कह रहा था कि आयशा बदकार है। जब उस सिद्दीक़ को बात मालूम हुई, अब सिद्दीक़ ने कहा कि आज अब मैं इस पर खर्च नहीं करूंगा, इसको मैं नहीं दूंगा, जिस पर मैं इतना एहसान किया है कि मैंने इस पर इतना खर्च किया है, इतना दिया है, इसके पिलाया है, पूरी मदद की है, आज वही है कि मेरी बेटी के खिलाफ साजिश रच रहा है, मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहा है, मैं इस पर खर्च नहीं करूंगा। हम भी कहते, कोई भी कहता कि मैं आपको इतना दे रहा हूं और आप है कि मेरे खिलाफ भी साजिश कर रहे हैं, हम भी कहते, लेकिन कुर्बान चाहिए हज़रत सिद्दीक़ की इस दरियादिली पर, सखावत पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल की, कहा अल्लाह ताला ने कहा कि कोई भी फज़ल वाला जिसको रहमान दिया है वो जो है अपना खर्च करने से न रुके, वो खर्च करे गरीब मिस्कीनों पर। क्या वही चाहता है क्या तुम नहीं चाहते तुम्हें माफ कर दे, कहना चाहते हो? या नाज़िल हुई। अब सिद्दीक़ ने कहा ऐ अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मुझे माफ कर दिया जाए, ऐ अल्लाह मैं आज के बाद जो खर्च करूंगा, कैसे उसने बदतमीजी की है, मेरी बेटी के खिलाफ उनने साजिश की है, इस बात का तहमत में वो भी शामिल था, लेकिन उसे माफ करूंगा। ये बात किया वो सिद्दीक़ वो है जिसकी शान में कुरान नाज़िल हो रहा है और कह रहा है कि ऐ अबू बकर सिद्दीक़ क्या तुम नहीं चाहते हो अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, अल्लाह तुम्हें चाह रहा है कि माफ कर दो, क्या तुम नहीं चाहते हो अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, इसलिए ऐ अबू सिद्दीक़ उस पर खर्च करो, कैसे बदतमीजी उसने की है उसे माफ कर दो और उसको खर्च क्या करो। मैंने कहा वो सिद्दीक़ वो है। इस अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में ना ज़ेबा सलूक की जाए, ना ज़ेबा बात की जाए, कैसे गवाह हो सकता है। मैं इतना ही नहीं बताना चाहता हूँ कि हज़रत अली अल्लाह भी इस बात की यकीन करते थे, वो भी कहते थे कि अगर कोई है नबी के बाद खलीफा बन सकता है तो वो सिद्दीक़ है। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं हज़रत अली के बेटा है।